کسی گاؤں میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو اپنی گزر بسر کے لیے روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں آ کر بیچتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک شاگرد بھی تھا جس کا نام علی تھا۔ علی سارا دن اس کے ساتھ رہتا اور کام میں اس کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ ہر روز کی طرح جب ایک دن وہ جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو اچانک ان کو شیر کی آواز سنائی دی۔ جیسے انہوں نے چنگھاڑ سنی وہ دونوں گھبرا کر جلدی سے قریب کے ایک درخت پر چڑھ گئے۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں، ایک بہت بڑا شیر جو اپنے منہ میں ہرن کو اٹھائے ہوئے تھا، قریب میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ اپنے شکار کیے ہوئے ہرن کو کھانے لگا۔ لکڑہارا اور اس کا شاگرد دم سادے درخت سے چمٹے رہے اور اس کو دیکھتے رہے۔ کافی دیر بعد جب شیر کا پیٹ بھر گیا تو وہ بچے ہوئے ہرن کو وہاں چھوڑ کر چل دیا۔ شیر کے جانے کے بعد جیسے ہی لکڑہارا اور علی وہاں سے نیچے اترنے لگے تو یہ دیکھ کر وہ پھر سے اپنی جگہ پر دبک گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک زخمی لومڑی جو چل نہیں سکتی تھی گھسٹ گھسٹ کر اس بچے ہوئے ہرن کی طرف بڑھنے لگی۔ قریب پہنچ کر وہ ہرن سے اپنا پیٹ بھرنے لگی۔ ابھی لومڑی وہاں سے جانے ہی والی تھی تو کچھ اور چھوٹے جانور اس ہرن کو کھانے کے لیے پہنچ گئے۔ پھر پرندے اس سے لطف اندوز ہوئے اور آخر میں چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں نے اسی ایک ہرن سے اپنا پیٹ بھرنا شروع کر دیا۔ اس تمام نظارے کو دیکھ کر لکڑہارے پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ واہ میرے رب، تو اپنی مخلوق کو کبھی بھی بھوکا نہیں رکھتا اور ان کا رزق ان کے دروازے تک پہنچاتا ہے، ان کو بھی جو کچھ محنت کر کے کھانے کے قابل نہ ہو۔ واہ میرے رب۔ اس واقعے کا اس پر اتنا اثر ہوا کہ اس نے اپنی کلہاڑی اپنے شاگرد علی کے حوالے کی اور بولا، جب مخلوق کو اس کا رب کسی حال میں بھوکا نہیں رکھتا تو پھر ہمیں اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں نہ ہم بھی آرام سے بیٹھ جائیں، اللہ ہمارا مقرر کیا ہوا رزق ہم تک پہنچاتا رہے گا اور ہم اپنی کٹیا میں بیٹھ کر اس کی عبادت کریں گے۔ دیکھو نا، جب وہ اس زخمی لومڑی کو اس کے گھر رزق پہنچاتا ہے تو مجھے یقین ہے اللہ ہمیں بھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ اس کے بعد لکڑہارا اپنی کٹیا میں اللہ سے لو لگانے میں مصروف ہو گیا اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کر لی، لیکن اس کے شاگرد نے محنت کی راہ اپنا لی اور استاد کی جگہ اب وہ